دوستو السلام علیکم، اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ کو میں دکھا رہا ہوں، جیڈ پلانٹ کہتے ہیں اس کو، اور یہ ڈیکوریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، گھروں میں ڈیکوریشن کے لیے لوگ اس کو لگاتے ہیں۔ اس کی پتے جو ہیں وہ بہت خوبصورت، اور اس کا ویو جو ہے وہ بہت انتہائی شاندار ہوتا ہے۔ اس کو کئی قسم میں آپ گروم کر سکتے ہیں۔ اس کا پودا بھی بنا سکتے ہیں، اس کو بیل کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی سب سے زیادہ شائننگ جو ہے وہ پتوں کی ہوتی ہے۔ پتے جو ہیں وہ اگر آپ اس کو پانی جو ہے وہ صحیح طریقے سے ٹائملی دیتے رہیں تو اس کے پتوں میں شائننگ رہتی ہے۔ اگر اس کا پانی جو ہے وہ آپ روک دیں گے تو وہ پتوں سے ظاہرہ خوراک اپنی پوری کرے گا تو پتے مرجھا جائیں گے، تو اس کی لک جو ہے وہ صحیح نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ اس کو چھوٹے گملے میں بھی لگایا جا سکتا ہے اور بڑے گملے میں بھی، بڑے سے بڑے گملے میں بھی لگائیں اور چھوٹے سے چھوٹے گملے میں بھی لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کو ہینگنگ باسکٹ جو ہے اس میں آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کی جڑیں بھی کوئی زیادہ اتنی لمبی نہیں ہوتی، لیکن اس کا تنا جو ہے وہ سخت ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کی اگر آپ کٹنگ اور تراش خراش جو ہے وہ ٹائملی کرتے رہیں تو اس کو ایک پودے کی شکل جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا پودا آپ کو نظر آئے گا، اور اس طریقے سے آپ اس کو ٹری کی شکل بھی دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کی وہ جو کٹنگ کا سٹائل ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عام طور پہ یہ گھروں میں اس کو ڈیکوریشن کے لیے لگاتے ہیں، لیکن جو ہندو دھرم ہے، ہندو لوگ انڈیا میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ منی پلانٹ ہے۔ تو یہ اس کو شبھ مانا جاتا ہے کہ جی یہ جہاں جس گھر میں لگا ہوا ہو وہاں دولت کی جو دیوی ہے، لکشمی دیوی، اس کا گزر بسر ہوتا ہے اور اس گھر میں دولت جو ہے وہ اس کی فراوانی ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے، اس پہ اعتقاد کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کو آپ جو مٹی آپ نے استعمال کرنی ہے وہ چکنی مٹی استعمال نہ کریں اور زیادہ ریتلی مٹی، اس میں میرا ٹائپ کی جو زمین ہے اس میں یہ کاشت ہوتا ہے۔ اس کو گملے میں لگائیں، مٹی کے گملے میں لگا لیں یا باسکٹ میں لگا لیں۔ یہ ہر طریقے سے اس کو جیسے بھی آپ مولڈ کرنا چاہیں، عام طور پہ پودے ہوتے ہیں جن کو آپ مولڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مولڈ نہیں ہو سکتے۔ یہ اپنے سہارے پہ اگر اس کو آپ کھڑا کریں گے، درخت بنائیں گے تو یہ اپنے سہارے پہ بھی کھڑا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تراش خراش کے بغیر تو یہ اس کا جھکاؤ جس طرف ہوگا یہ اس طرف نیچے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ بعض ہوتا یہ ہے کہ پودے جو ہیں وہ یا اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور جو بیل ہے وہ چونکہ اسٹرانگ نہیں ہوتی اور اس کے تنوں میں زیادہ جان نہیں ہوتی، تو وہ نیچے گر جاتے ہیں اور وہ پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پھر نیچے گر جاتے ہیں۔ ایسی سچویشن ہے۔ لیکن یہ لہر کی طرح جو دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک لہر جو ہوتی ہے وہ اس کی طرح یہ اس کے پودے کے پتے جو ہیں اور شاخیں نیچے گر رہی ہیں، اور پتوں کی لک ایسی ہے کہ یہ 3 ڈائمینشنل، جیسے 3D کوئی آپ وہ بناتے ہیں چیز یا شیپ، تو اسی شیپ کے اس کے پتے ہیں، چمکدار اور بڑے نرم۔ اگر اس کو ہاتھ لگا کے دیکھیں تو بڑے نرم پتے اس کے ہوتے ہیں، اور اس کا بھی دیکھنے کا ویو بہت شاندار، جیسے سے لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی موتی جو ہے وہ پروئے ہوئے ہوں۔ اس کی لک جو ہے وہ انتہائی اٹریکٹ کرتی ہے اور شاندار ہوتی ہے۔ تو یہ معلومات تھیں جو میں آپ کو آج دینا چاہتا تھا۔ آپ اپنے گھر میں اس کو ضرور لگائیں۔ باقی دوسری چیزوں کے علاوہ اس کی جو لک ہے وہ اور خوبصورتی، اور اس کو اگر آپ دیوار پہ رکھتے ہیں تو دیوار سے یہ نیچے کی طرف آئے گا، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پھول جھڑیاں جو ہیں وہ نیچے کی طرف آ رہی ہیں، وہاں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کچن کی کسی ونڈو میں رکھیں گے تو اس کو کٹ کریں، اس کا چھوٹا سا پودا، ننھا سا پودا ایسے لگے گا جیسے
बहुत बड़े पौधे को छोटा सा वो बना दिया गया है, लेकिन इसकी लुक जो है वो दरख्त की तरह बड़ी प्यारी प्यारी शेप इसकी बनती है। इसको अगर आप कभी लेके आएँ। अच्छा, दूसरा उसका ये है कि ये इसका तना काट के आप लगा दें, वो वहाँ से भी ग्रो कर जाता है। और इसको खुराक की भी ज़्यादा इतनी को ख़ास ज़रूरत नहीं होती, बस नॉर्मल मिट्टी जो है वो उसमें आप लगा दें। पानी का ख्याल रखना है, पानी इसको ज़्यादा नहीं देना कि इसकी जड़ें जो है वो ख़राब हो जाएं और ये पौधा जो है ये उसमें डिप्रेशन में चला जाए। और इसको पानी कम भी नहीं देना कि इसकी खूबसूरती को अफेक्ट करे। ये पानी की कमी जो है वो इसकी खूबसूरती को नोच लेती है। तो पानी इसको पूरा दें और बारिशों के दिनों में कोशिश करें कि इसका पानी चेक कर लें कि पानी इसमें खड़ा ना होने पाए, वरना ये सरवाइव नहीं करेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। आप मेरा वीडियो चैनल जो है ये सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट्स करते रहें। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।